بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے روزے اسلام کے ارکان میں سے ہیں۔ ان کا وجوب کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ ان کی فرضیت کا انکار کفر ہے اور بغیر کسی عذر کے ان کا ترک آدمی کے دین و ایمان کو مشتبہ بنا دیتا ہے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر کسی رخصت یعنی عذر کے رمضان کا ایک روزہ نہیں رکھا، وہ اگر زندگی بھر روزہ رکھے تو بھی اس چھوٹے ہوئے روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور دوسری کتابوں میں آئی۔ لیکن جو لوگ کسی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے رخصت ہے۔ معذوروں کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ بعض لوگوں پر دوسرے دنوں میں ان کی قضا لازم ہے اور بعض کے لیے صرف فدیہ کفایت کرتا ہے، قضا ضروری نہیں۔ اس سلسلے میں اصولی بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے اس بات کی امید ہو کہ وہ بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں، ان پر قضا لازم ہے، لیکن جن کے بارے میں اس کی امید نہ ہو وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بوڑھے مرد اور عورت جو روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، وہ مریض جس کی شفا یابی کی امید نہ ہو، انہیں روزہ نہ رکھ کر اس کا فدیہ ادا کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سورہ البقرہ کی آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لیے ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھ سکیں تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ رہا وہ مریض جس کی شفا یابی کی امید ہو اور مسافر، تو انہیں چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ ادا کرنے کی اجازت نہیں، ان پر ان روزوں کی دوسرے دنوں میں قضا کرنی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ حیض، حمل، نفاس یعنی ولادت کے بعد کے ایام اور رضاعت یعنی دودھ پلانا، ان کو فقہاء نے مرض کی حیثیت دی ہے اور انہیں مرض کی اس شق میں شمار کیا ہے جس میں شفا یابی کی امید رہتی ہے۔ چنانچہ ان صورتوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہے۔ احادیث میں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت انس ابن مالک الکعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاۃ وعن الحامل او المرضع الصوم۔ یہ حدیث ترمذی اور نسائی میں آئی ہے، یعنی اللہ نے مسافر سے روزہ اور نصف نماز ساقط کر دی ہے اور حاملہ اور مرضعہ یعنی دودھ پلانے عورت سے روزہ ساقط کر دیا ہے۔ روزہ ساقط کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان کو ادا ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ جس طرح مسافر پر قضا لازم ہے اسی طرح حاملہ و مرضعہ کو بھی قضا کرنی ہوگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ عہد رسالت میں جب ہم حیض سے ہوتے تھے تو ہمیں روزہ نہ رکھنے اور بعد میں ان کی قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ اس دوران جو نمازیں ہم سے چھوٹتی تھیں ان کی قضا کرنے کا حکم ہمیں نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی میں یہ روایت آئی۔ اگر کسی شخص پر کچھ روزوں کی قضا لازم ہو مگر اس نے سستی میں قضا روزے نہ رکھے ہوں اور عرصہ بیت گیا ہو، اب اس کے قوا مزمحل ہو گئے ہوں، روزہ رکھنے کی اس میں سکت نہ ہو،
یا روزہ رکھنے کی صورت میں وہ بہت زیادہ نڈھال ہو جاتا ہو تو وہ شیخ فانی یعنی بوڑھا مرد اور عجوز یعنی بوڑھی عورت اور ناقابل شفا مریض کے حکم میں ہے، وہ موجودہ روزوں کے بدلے بھی فدیہ ادا کرے گا اور سابق میں چھوٹے ہوئے روزوں کا بھی فدیہ دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔